من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اگر مومنوں کے دو گروپ آپس میں جھگڑنے لگ جائیں، جھگڑا قتل و قتال تک پہنچ جائے تو ان کی آپس میں صلح کروا دیا کرو، اور اگر ایک فریق زیادتی پر اصرار کرتا رہے تو پھر جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے خلاف لڑو یہاں تک کہ وہ صلح پر راضی ہو جائے. اور اگر وہ بھی راضی ہو جائے تو پھر دونوں کی صلح کروا دو عدل کی بنیاد پر. اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے ہیں. راستے میں انصار و مہاجرین اور کچھ دوسرے کافر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے موقع غنیمت سمجھا، ان کو اللہ کی بات بتائی، دین کی بات بتائی. عبداللہ بن ابی ابھی تک منافق نہیں ہوا تھا، ابھی کافر تھا. تو کہتا ہے یا ھذا، بہت گستاخی کے ساتھ. ابے بھائی بات سن. بھائی بھی نہیں کہا، میں نہیں کہہ سکتا جو اس نے کہا. یہ جو تو باتیں کرتا ہے نا، یہ اپنے گھر بیٹھ کر کیا کر.
یہاں گدھا لے آتے ہو اس کی غبار اڑتی ہے، اس نے پہلے تو ناک ڈھانپ لی، اپنی ناک ڈھانپ لی کہ مجھے بدبو آتی ہے، پھر کہا یہ گھر بیٹھ کے باتیں کیا کر، وہاں جو آئے آپ کے پاس اس کو بتاؤ، جو نہیں آتا یہاں ہماری مجلسوں میں آ کے ہمارے کپڑوں پہ غبار مت ڈالا کرو اور ہماری ناک میں بدبو مت ڈالا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی تو کچھ صحابہ موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، آپ تشریف لایا کریں، آپ ہمیں اپنی بات بتایا کریں، اس کی بات کی پرواہ نہیں کریں۔ دونوں روایات بخاری میں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اس کا کون علاج کرے گا؟ تو اس کے قبیلے والے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی یہ ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان بھی۔ دوسرے قبیلے والے کہنے لگے یہ اس نے واقعتاً غلط کیا ہے، اس کی ٹھکائی ہونی چاہیے۔ تو آپس میں دکم پیل شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، چھینا جھپٹی شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں کو ٹھنڈا کیا، نصیحت کر کے بٹھا دیا، تو یہ آیات نازل ہوئیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر دو مومن آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں، ان کی لڑائی ہو جائے، دو گروپ آپس میں جھگڑ پڑیں، ان کی صلح کروا دیا کرو۔ اگر ایک گروپ ڈٹائی پر اتر آئے، زیادتی پر جم جائے، ڈٹ جائے، تو جو ثالثی کرنے والے لوگ ہیں، جو صلح کروانے والے لوگ ہیں، وہ اس کے خلاف لڑیں اور اس کو صلح پر راضی کریں، جبری طور پہ اس کا علاج کریں، تاکہ مسلمانوں کی آپس میں صلح رہے۔ دوسری روایت بھی صحیح بخاری میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی پر تہمت لگائی عبداللہ بن ابی نے، آپ نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، ادھر ادھر سے تحقیقات کی، تو پھر آپ نے فرمایا من یعذرنی فی رجل آذى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلہ، کون ہے وہ آدمی جو میرا عذر قبول کرے اگر میں ایسے آدمی کو قتل کر دوں جس نے میری گھر والی پہ تہمت لگائی ہے، جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، اوس کے سربراہ، کہنے لگے جی اگر وہ میرے قبیلے سے ہوا تو میں کاٹ دوں گا، اور اگر میرے بھائیوں کے قبیلے سے ہوا تو یہ کاٹ دیں گے۔ کون ہے ایسا آدمی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گھر والی کے بارے میں تکلیف دی ہے؟ تو ادھر سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، وہ دوسرے قبیلے کے سربراہ ہیں، کہنے لگے تو نے غلط کہا، تمہیں معلوم ہے وہ میرے قبیلے کا ہے، اس لیے ایسی بات کی ہے، اگر تمہیں معلوم ہوتا وہ تیرے قبیلے کا آدمی ہے تو کبھی ایسی بات نہیں کرتا۔ اس نے یہ بات کر دی۔ اب ادھر سے کچھ اور لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہیں اور اس ظالم نے تہمت لگائی ہے تو اس کا تو علاج ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگے ایسی تو بات نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا ختم کیا، دونوں کو ٹھنڈا کیا اور آپ وہاں سے چل نکلے۔ یہ دو واقعات ہیں آپس میں جھگڑے کے، لیکن اس آیت کے شان نزول کے بارے میں وہی واقعہ ہے جو پہلے میں نے بیان کیا ہے۔ اس سے دو باتیں نکلتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں، رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، منافقوں اور کافروں کے ساتھ جہاد کرو، ان پر سختی کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے ساتھ جہاد کیا ہے، منافقوں کے ساتھ نہیں کیا ہے، تو ثابت ہوا جاہد کا معنی صرف لڑائی نہیں ہوتا،
اللہ نے کہا جہاد کرو، آپ نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب کیا کہ روٹین میں سختی کرنا بھی جہاد ہے، ان کے بارے میں دل میں غصہ رکھنا بھی جہاد ہے۔ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے خلاف بھی، کافروں کے خلاف واقعتاً جہاد کیا ہے، اور منافقوں کے خلاف کرنا چاہتے تھے جب ایک دو واقعات اس طرح کے ہوئے، اپنی جماعت کا شرادہ بکھرنے کا خطرہ ہوا، ابھی ایمان اس لیول کے نہیں تھے، مدینے کی ابتدا کا زمانہ تھا۔ جب یہ صورتحال دیکھی کہ ان ظالموں کو جو ظاہراً اسلام کا نام لیتے، کلمہ پڑھتے، اندر سے کافر اور مسلمانوں کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف میں اٹھتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں، تو جو پکے مومن ہیں ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اور وہ بھی میرا ساتھ دینے کو سارے تیار نہیں ہیں، تو پھر مصلحتاً بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو آپ نے برداشت کیا ہے، ورنہ آپ ان کو بھی کاٹنا چاہتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس وقت مصلحتاً ان ظالموں سے تلوار کو دور کیا ہے تو وہ مصلحتیں آج بھی باقی ہیں۔ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے آپ نے عدل نہیں کیا، فرمایا ظالم اگر میں، فرمایا ویحکا، تجھے برباد کرے اللہ، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اس کے بعد آپ نے صبر فرمایا۔ عمر بن خطاب فرماتے میں اس کی گردن کاٹتا ہوں، فرمایا چھوڑ دو، ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے۔ تو جو لوگ آپ کی گستاخی کرتے تھے، اوپر سے ایمان کا لبادہ اوڑھ کے اندر سے کفر تھا، ان کو بعد کو آپ نے مصلحتاً کہ لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو معاف بھی کیا ہے۔ یہ آپ کی ذات کی گستاخی تھی، آپ اس کے مجاز تھے کہ اس کو کسی کو معاف کر دیں، کسی کو نہ معاف کریں، اور اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے کٹوائے بھی ہیں۔ فرمایا کعب بن اشرف کے لیے کون اٹھے گا؟ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں جی آپ اس کو کاٹنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر میرا رشتہ دار ہے، میں ہی یہ کام کروں گا۔ واقعہ لمبا ہے، صحیح بخاری میں۔ کاٹ دیا اس کو۔ جب اور